بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز حضرات۔ سمسٹ مہم دنیا کے ان عظیم ادیبوں میں سے ایک تھا جو اپنے ڈراموں کو کبھی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اپنے جس ڈرامے کو وہ بیکار تصور کرتا تھا، ہیملیٹ کے بعد وہ دنیا کے دوسرے نمبر پر شمار کیا جاتا تھا۔ نیو یارک کے مشہور نقادوں نے دنیا کے 10 ڈراموں کے بارے میں رائے دی، ہیملیٹ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ ڈرامہ آج سے 300 سال پہلے لکھا گیا تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر انہوں نے رین ڈرامے کو تصور کیا۔ جی ہاں، رین جنوبی سمندر میں جنس اور مذہب کی باہمی کشمکش کی داستان ہے۔ دنیا کا مشہور ڈرامہ جو سمسٹ مہم کی ایک کہانی سے ترتیب دیا گیا تھا۔ مہم نے رین سے 40,000 پاؤنڈ کمائے تھے، حالانکہ اس نے اسے لکھنے میں صرف 5 منٹ بھی صرف نہ کیے تھے۔ دراصل ہوا یوں، اس نے ایک کہانی لکھی تھی جس کا نام اسٹڈی تھامسن تھا۔ اس کے نزدیک یہ کوئی اچھی کہانی نہیں تھی، لیکن ایک رات جان کارٹن اس کے گھر ٹھہرا۔ وہ سونے سے پہلے کچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ مہم نے اسے اسٹڈی تھامسن کا مسودہ پڑھنے کے لیے دے دیا۔ کارٹن یہ کہانی پڑھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر بند کمرے میں ٹہلنے لگا اور رات کو سو نہ سکا۔ دوسری صبح وہ بھاگا مہم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ہم اس سے ایک بہت بڑا ڈرامہ بنا سکتے ہیں۔ میں رات یہ سوچتا رہا ہوں، لیکن مہم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنے عام سے لہجے میں کہا، شاید 4 ہفتے چل بھی جائے، لیکن ہمیں اس کے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوڑ دو یہ قصہ۔ اور وہ ڈرامہ جس کے متعلق مہم محنت نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے 40,000 پاؤنڈ دلانے کا ذریعہ بنا۔ جب ڈرامہ لکھ لیا گیا تو اکثر پروڈیوسر نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر سیم ہیرس نے ڈرامہ لے لیا اور وہ اس میں ایک نوجوان ایکٹریس جینی سے کام کرنا چاہتا تھا، لیکن پیسے لگانے والے ایجنٹ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر تک ودو کے بعد جینی ایکلز کو کام مل گیا اور اس نے اسٹڈی تھامسن کا کردار اتنی خوبی سے نبھایا کہ براڈ وے والے حیران رہ گئے۔ اس نے مسلسل 415 بار یہی کردار ادا کر لیا اور ہر بار حال میں عوام کی خرکت ہوتی ہے۔ لوگ اب اس کی ذہانت کا دم پھلتے ہیں، لیکن جب اس نے لکھنا شروع کیا تو 11 سال تک مالی پریشانیوں کا سامنا کرتا رہا۔ ذرا اندازہ کریں، یہ شخص جس نے بعد میں مصنف کی حیثیت سے 2 لاکھ پاؤنڈ کمائے، لیکن 11 برس میں کہانیوں اور ناولوں کے ذریعے صرف 100 پاؤنڈ سالانہ کماتا رہا۔ بعض اوقات اسے بھوکا بھی رہنا پڑتا۔ اس نے کوشش کی کہ اسے اخبار میں کوئی نوکری مل جائے، لیکن ناکام رہا۔ مہم نے مجھے بتایا، میرے لیے سوائے اس کے اور چارہ نہ تھا کہ میں لکھتا رہوں، کیونکہ ملازمت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دوست کہا کرتے تھے کہ وہ حماقت کر رہا ہے۔ وہ میڈیکل کالج کا گریجویٹ تھا، اس لیے اس کے دوست زور دیتے تھے کہ وہ افسر نگاری چھوڑ کر ڈاکٹری کا کام شروع کر دے، لیکن وہ طے کر چکا تھا کہ انگریزی ادب کی تاریخ میں اپنا نام ضرور چھوڑ جائے گا اور دنیا کا کوئی شخص اسے اس ارادے سے باز نہ رکھ سکتا تھا۔ مشہور اداکار باب ایپری نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ کوئی شخص 10 سال محنت کرے اور کوئی اس کی پرواہ نہ کرے اور پھر یک وہ 5 منٹ میں مشہور ہو جائے۔ باب ایپری اور سمسٹ مہم دونوں کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ آئیے اب میں آپ کو سمسٹ مہم کی پہلی کامیابی کی کہانی سناتا ہوں۔ لندن میں کسی شخص کا لکھا ہوا ڈرامہ بری طرح ناکام ہوا اور تھیٹر کا مینیجر کسی اور ڈرامے کی تلاش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اعلیٰ درجے کا ڈرامہ مل جائے۔ اس کی کوشش تو یہ تھی کہ کوئی درمیانی درجے کا ہی ڈرامہ ہاتھ میں آ جائے تاکہ کوئی بہترین سا کھیل ملنے تک تھیٹر تو چلتا رہے۔ چنانچہ اسے اپنی میز کے درازوں میں ہاتھ مارا اور سمسٹ مہم کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ باہر نکالا۔ اس کا نام لیڈی فریڈرک تھا۔ یہ ڈرامہ کوئی 1 سال سے اس کی دراز میں پڑا تھا۔ وہ اسے پڑھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ کوئی اچھا ڈرامہ نہیں ہے، تاہم اسے امید تھی کہ شاید وہ 2 یا 4 ہفتے چل بھی جائے۔ اسے ڈرامہ اسٹیج کیا اور اس طرح کیا کہ معجزہ رونما ہو گیا۔ لیڈی فریڈرک بے حد کامیاب ہوا۔ آسکر وائلڈ کے لکھے ہوئے ڈراموں کے بعد کسی اور ڈرامے نے لندن والوں کو اتنا محفوظ نہیں کیا تھا جتنا مہم کے ڈرامے نے کیا تھا۔ اس کے بعد لندن کے ہر تھیٹر کا مینیجر مہم کے گھر کے چکر کاٹنے لگا۔ اس نے اپنی الماری سے اپنے پرانے ڈرامے نکالے اور انہیں تھما دیے۔ چند ہفتوں کے بعد 3 مشہور تھیٹروں میں بیک وقت اس کے ڈرامے انتہائی کامیابی سے چلنے لگے۔
رائٹی کی صورت میں ماہم کے گھر میں دولت کا انبار لگ گیا۔ ہر تقریب میں اسے خاص مہمان کی حیثیت سے بلایا جانے لگا۔ 11 برس کی گمنامی کے بعد ماہم نے دیکھا کہ لندن کی بڑی بڑی تقریبوں میں اس کی صحت کے جام نوش کیے جاتے ہیں۔ ماہم نے مجھے بتایا کہ دوپہر کے 1 بجے کے بعد کبھی بھی نہیں لکھتا۔ وہ کہنے لگا دوپہر کو میرا ذہن بالکل تھک جاتا ہے اور کوئی چیز لکھنے سے 1 گھنٹہ پہلے فلسفے کی کتابوں میں ضرور مطالعہ کرتا ہے۔ 1940 میں جب فرانس پر یرغمال ہوئی تو بھاگ کے انگلستان آ گیا، لیکن جنگ کے بعد واپس فرانس چلا گیا اور اب بھی وہیں رہتا ہے۔ وہ اپنی کتاب کی ہر جلد پر منحوس آنکھ کا نشان چھپواتا ہے۔ اس کے گھر کی پلیٹوں اور تاش کے پتوں پر بھی یہ نشان موجود ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں انگیٹھی کے اوپر دیوار پر بھی یہ نشان گندا کر رکھا ہے اور صدر دروازے کی پیشانی پر بھی یہ نشان موجود ہے۔ لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سچ مچ اس نشان پر یقین رکھتا ہے تو وہ فقط مسکرا پڑا۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تب تک نہ چھوڑو جب تک آپ ہمت نہیں ہار جاتے۔ سمسٹ ماہم نے 11 سال کے بعد کامیابی حاصل کری۔ وہ 11 سال تک غربت مفلسی کی زندگی گزارتا رہا